In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. A textbook of English for class 8, Tulip series, book 8, page number 78, The Unthankful Man. प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया सबक लेकर हाज़िर हूँ और जिसका अनवान है द अनथिंकफुल मैन। और प्यारे बच्चों, ये स्टोरी है, ये कहानी है और रिटन बाय, लिखने वाले हैं इसके फ्रॉम पंचतंत्रा। ये इसके लिखने वाले हैं द अनथिंकफुल मैन, जो अनवान है नाशुक्रा आदमी। यानी कि इस कहानी में हम नाशुक्रे आदमी के बारे में जानने जा रहे हैं, यानी कि नाशुक्री क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक खोलें और पेज 78 देखें। तो चलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं, आप गौर से देखिएगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट thanklessness. Roman, a poor man, in the story of a helpful person. He helps the tiger, the monkey, and the goldsmith. The tiger and the monkey prove to be thankful creatures, while as the goldsmith makes brazen show of his thanklessness and deceit. Read the story and find out the moral of the story. प्यारे बच्चों, दिस इज स्टोरी अबाउट थैंकलेसनेस। ये कहानी नाशुक्री के बारे में है। दिस इज स्टोरी अबाउट थैंकलेसनेस। ये जो कहानी है ये नाशुक्री के बारे में है। रोमान, ए पोर मैन इन द स्टोरी इज ए हेल्पफुल पर्सन। कहानी में एक मुफलिस आदमी, रोमान, एक मददगार शख्स है। यानी कि इस कहानी में रोमान एक शख्स है, मुफलिस गरीब आदमी है, एक मददगार यानी कि मदद करने वाला एक शख्स है। ही हेल्प इज द टाइगर, द मंकी एंड द गोल्ड स्मिथ। वो शेर, बंदर और सुनार की मदद करता है। द टाइगर एंड द मंकी प्रूव to be thankful creatures, while as the goldsmith makes a brazen show of his thankfulness and deceit. शेर और बंदर शुक्रगुजार मखलूक साबित होते हैं, जबकि सुनार अपनी नाशुक्री और धोखे का बेहयाई से मुजाहरा करता है। यानी इनमें से यहाँ की 3 चीज़ों का तज़किरा आया। एक तो शेर का तज़किरा है, बंदर का तज़किरा है, उसके साथ साथ सुनार का तज़किरा है। यानी कि शेर और बंदर शुक्रगुजार मखलूक से साबित हुए, जबकि सुनार नाशुक्रा साबित हुआ। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी को पढ़िए और इससे सबक हासिल करिए। इस कहानी को पढ़िए और इससे क्या करिए? सबक हासिल करिए। Roman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. His wife was fed up with their poverty. One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" Roman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. Roman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. Roman एक गरीब ब्राह्मण था
جو اپنی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹے سے شہر کے باہری حصے میں رہتا تھا۔ برہمن کیا تھا؟ ایک غریب آدمی تھا، اپنی بیوی کے ساتھ شہر کے باہر چھوٹے سے حصے میں رہتا تھا۔ He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. وہ اتنا غریب تھا کہ اس سے اور اس کی بیوی کو ایک ساتھ کئی دنوں تک بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ His wife was fed of their poverty. اس کی بیوی ان کی غریبی سے تنگ آ چکی تھی۔ جو ان کی بیوی تھی وہ ان کی غریبی سے تنگ آ چکی تھی۔ His wife was fed up with their poverty. One day she said to her husband, ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا، Why don't you go to the nearby town and seek some job? تم نزدیک کے کسی شہر میں جا کر کوئی نوکری کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ تم شہر کے نزدیک جا کر کہیں نوکری کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ کون کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے بیوی اپنے خاوند کو۔ رومان liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. رومان کو یہ خیال پسند آیا اور اس نے نزدیک کے کسی شہر میں جا کر کوئی نوکری ڈھونڈنے کا فیصلہ کر دیا۔ On this way he had to pass through a forest. He was tired and hungry. He gathered some wild fruits and sat down by a well to eat it. Just then he heard some voices. The voices were coming from the well. He was surprised to hear the voice coming from the well. He peeped into the well. To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. One day, on his way, he had to pass through a forest. اپنے راستے میں اسے ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ He was tired and hungry. وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اس سے بہت بھوک لگی تھی۔ He gathered some wild fruit and sat down by a well to eat it. اس نے کچھ جنگلی پھل اکٹھے کیے اور انہیں کھانے کے لیے ایک کنویں کے نزدیک بیٹھ گیا۔ Just then he heard some voices. The voices were coming from the well. اسی وقت اسے کچھ آوازیں سنائی دیں، وہ آوازیں کنویں کے اندر سے آ رہی تھی۔ The voices were coming from the well. وہ آوازیں کنویں سے آ رہی تھی۔ He was surprised to hear the voices coming from the well. اسے کنویں سے آئی آوازوں کو سن کر بہت حیرانی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ حیرانی ہوئی۔ He peeped into the well. اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا۔ To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. اسے بہت حیرانی ہوئی جب اس نے کنویں میں ایک شیر، ایک بندر، ایک سانپ اور ایک آدمی کو دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ یہ دیکھا رومن نے دیکھا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی یہ کہانی جو آپ نے سنی۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ ناشکر آدمی کے بارے میں ہے کہ ناشکری کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا، لاسٹ پر یہاں لکھا بھی ہے، ریڈ دی اسٹوری اینڈ فائنڈ آؤٹ دی مورل آف دی اسٹوری۔
کہ اس کہانی کو پڑھیے اور اس سے سبق حاصل کریے. تو آگے کیا ہوتا ہے، کون سا معاملہ ہوتا ہے، کون سا ماجرا ہوتا ہے، یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے. تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہاں پہ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، جیسے آؤٹ سکیٹر کسی شہر کا باہری حصہ، پاورٹی ہو گیا مفلسی، ڈیسائیڈڈ ہو گیا فیصلہ کیا، گیدرز ہو گیا اکٹھے کیے، وائلڈ ہو گیا وحشی، پیپڈ انٹو ہو گیا جھانک کر دیکھنا، گریٹفل ہو گیا شکر گزار، فائٹنٹ ہو گیا ڈرا ہوا. تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہماری جو یہ سٹوری ہے جو ہم نے یہ پڑھی، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سبق کا اگلا حصہ لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں. جب تک کے لیے خدا